السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیڑ عموماً لگائے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ صبح کو لگایا اور شام کو اس میں پھل آ گئے، آپ آم کھانے لگے۔ برسوں بعد وہ تناور درخت ہوتا ہے، پھل آتے ہیں، اور جب لوگ پھل کھاتے ہیں تو اس سے روشناس ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں۔ یہی حال جامعہ احسن العلماء احسن البرکات کا ہے۔ ابھی کوئی 10 سال پہلے علم کا یہ درخت لگایا گیا تھا، اور 2 سال پہلے ہی سے اس کی فصل بہار بھی شروع ہو چکی ہے۔ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال میں کہیں جاتے ہوئے فاتحہ پڑھنے کے لیے یہاں بھی آ گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد جب بھی جلدی مدرسہ کھلا تھا تو میں نے طلبہ کا روا روی میں جائزہ لیا کہ سنا ہے کہ احسن البرکات نے طلبہ کی تعلیم کے لیے آن لائن انتظام کیا ہے، تو تقریباً 100% ہم نے اس کو درست پایا۔ ہم نے عمارت نہیں دیکھی، عمارت تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی عمارت ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے طلبہ کو دیکھے، اساتذہ سے ملاقات کی، ہر درسگاہ میں گیا، سب سے کچھ پوچھا، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ ہر جگہ وقت دیا، اور اس وقت کے لحاظ سے جو سوال مناسب تھے وہ سوالات کیے، اور الحمدللہ سب کے جوابات۔ شہرت تو ہوتے ہوتے ہوتی ہے، لیکن کام پہلے سے اچھا کیا جاتا ہے۔ کام جتنا اچھا ہوتا ہے وہ خود اپنی جگہ ایک اچھا تعارف ہوتا ہے اور ایک اچھی شہرت ہوتا ہے۔ کام بہت مضبوط اور پختہ ہو رہا ہے، تعلیم کا نظم و نسق بہت عمدہ ہے، بہت ہی معیاری ہے۔ شہرت ہے کہ نہیں ہے یہ تو آپ جانیں، لیکن جو اندر کا حال ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ تعلیم بہت اچھی ہے، نظم و نسق بہت اچھا ہے، معیار تعلیم عمدہ ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے۔ یہ وہ پھل ہے جس کا مزہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، تو بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ اس کا تعاون کریں اور اس کی ترقی میں دل کھول کر حصہ لیں۔ انشاءاللہ دارالعلوم کا جامعہ احسن البرکات کا فیضان ہندوستان گیر پیمانے پر بلکہ عالمگیر پیمانے پر عام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ محفل بزم سوال و جواب ہے، اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ آپ کے دلوں میں جو کچھ دینی ضروری اہم سوالات ہوں، جن کے لیے آپ کو شرعی رہنمائی کی ضرورت ہو، تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہم لوگوں کو جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہے، تو کہ ہم لوگوں کو ہدایت ہے کہ جس کا جواب معلوم ہے تو وہی جواب دے دو، اور نہیں معلوم ہے تو بھی جواب دو۔ اس جواب کا نام ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو جواب تو آپ کو سب کا ملے گا انشاءاللہ، چاہے ادری کی شکل میں ملے یا لا ادری کی شکل میں ملے۔ تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، کچھ سوالات آئے ہوئے بھی ہیں، ہم سوال شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی بہت مایہ ناز شخصیت ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ آپ حضرات کے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو یہاں پر علم والے موجود ہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی شرعی سوالات ہیں وہ یہاں لکھ کر بھیج دیں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یکے بعد دیگرے پیش کیے جاتے رہیں گے اور ان سوالات کا آپ کو تشفی بخش جواب ملتا رہے گا۔ سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا شعر ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی نے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سواریوں کی درخواست فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو اس کا حل کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے اور اپنے 4 ساتھیوں کے لیے حاضر ہوئے کہ سواریاں نہیں ہیں، سواری چاہیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع سے لا فرمایا۔ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو یہ فرمایا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں، لفظ نہیں، آپ کا مانگنے والا نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس سے محروم نہیں فرماتے، دیتے ضرور ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جب واپس ہوئے تو جلد ہی کسی جگہ سے سواریاں آ گئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں غالباً 5 اونٹ عطا فرمائے، ان کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے، تو محروم کہاں فرمایا؟ لیکن اعلیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنتا ہی نہیں کا لفظ آپ کا مانگنے والا آپ سے سنتا ہی نہیں۔ تو اس کے ظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لا کا لفظ نہیں کا لفظ سنا تو گیا۔ اس حیثیت سے یہ بات غور طلب ہے، تحقیق طلب ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اللہ تعالی رحمہ کا، عرض کرتے ہیں میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ عادت کسی کام کو 3 بار کرنے سے بنتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کام کر لیا تو عادت نہیں ہے، 2 بار وہ کام کر لیا عادت نہیں ہے، 3 بار وہ کام کر لیا تو اب عادت ہے۔ تو 3 بار کوئی کام کرنے سے یا 3 سے زیادہ بار وہ کام کرنے سے
عادت بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ یہ رسول اللہ کی عادت نہیں ہے کہ آپ نہ کہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس شعر کے ذریعے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار نہ کا لفظ نہیں کہا، بلکہ 2 بار بھی نہیں کہا ہے۔ صرف 1 بار کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے، صرف 1 بار کا، وہی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی رسول اللہ سے نہیں کا لفظ سننا یہ عادت نہیں ہے، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء اور فقہاء سبھی لکھتے ہیں الشاذ کالمعدوم، جو چیز شاذ ہوتی ہے وہ معدوم کے درجے میں ہوتی ہے۔ اگلا سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک چیز اور ذہن میں آئی کہ لا کا مطلب کیا ہے، نہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہیں دیں گے، نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، یا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس نہیں سے کیا مراد ہے کہ کوئی سوال کرتا ہے تو حضور نہیں کہتے، یعنی یہ نہیں فرماتے کہ نہیں دیں گے، یا آپ کے کلام سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ نہیں دیں گے۔ یہ ہے یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے جواب میں جو سرکار نے فرمایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ابھی سواریاں موجود نہیں ہیں، سواریوں کے وجود کی نفی ہے۔ نہیں دیں گے نہیں ہے تو عادت کا بھی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقوع کی نفی ہے کہ ابھی موجود نہیں ہے، جب موجود ہوگا تب دیں گے۔ چلیے حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے، مردوں کا ہاتھوں میں مختلف قسم کی دھات کا بریسلیٹ پہننا، گلے میں چین لٹکانا، کانوں میں بالیاں ڈالنا کیسا ہے؟ مردوں کے لیے زیور حرام ہے، صرف ایک زیور کی اجازت ہے، وہ ہے چاندی کی انگوٹھی جو 1 نگ کی ہو، اور چاندی بھی 4.5 گرام کی ہو۔ 4.5 گرام کی چاندی کی 1 نگ والی انگوٹھی، یہی مرد کے لیے حلال ہے، یہی ایک زیور ہے جو دنیا میں مردوں کے لیے حلال ہے۔ باقی زیورات ملیں گے، محروم نہیں ہونا چاہیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے یہاں روک دیا ہے وہ چیزیں آخرت میں جنت میں ملیں گی۔ تو جنت میں آپ کو ہر زیور مل جائے گا، جو پہننا چاہیے پہنیے، شوق سے رہیے، شاد رہیے، سب ملے گا۔ یہاں اسی لیے روکا گیا ہے تاکہ وہاں پر دیا جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ شوگر ہے آپ کو، شوگر زیادہ کھا لیا آپ نے تو روک دیا گیا، جب شوگر نہیں کھا سکتے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا کی سنت کریمہ ہے کہ جس چیز سے یہاں روکا جاتا ہے اس کا بدل جنت میں دیا جاتا ہے۔ تو روکا گیا اس لیے یہاں تھوڑا ہی چلنا چاہیے، سب کچھ تو وہاں کھانا ہی ہے۔ تو شوگر والوں کے لیے بھی یہ ایک طرح کا مجزہ ہے ماشاءاللہ، یہاں نہیں تو جنت میں ملے گا۔ تو بریسلیٹ پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، کان کی میں بالی پہننا یہ جائز نہیں۔ اور کیا چیز ہے؟ بریسلیٹ ہے، کان کی بالی ہے، چین، ہاں چین پہننا یہ بھی جائز نہیں، زنجیر جو پہنتے ہیں، اور نہ کریں نہ کریں اچھا ٹھیک ہے۔ جواب تو عام ہے، زیور ایک پہنے مرد یا کئی ایک پہنے، جو زیور حلال ہے میں نے بتا دیا، اور اس کے علاوہ سارے زیور مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس لیے
مسلمان جوان ہرگز اپنے سماج میں ایسی کوئی بری لت نہ آنے دیں اور اس سے محفوظ رہیں۔ اگر کسی صحبت سے متاثر ہو کر ایسا کر چکے ہیں تو اس کو اتار دیں، توبہ کر لیں اور عہد کریں کہ لال عالمی ہم ایسا اب کبھی نہیں کریں گے۔ اگلا سوال پیش ہے، چند سالوں سے کیش لیس نظام بڑی تیزی کے ساتھ رائج ہوا ہے۔ گوگل، فون پے وغیرہ ایپس سے کیش لیس لین دین کرنے یا موبائل پر ریچارج کرنے کے بعد رقم کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے ان ایپس کمپنیوں کی جانب سے روپے ریفنڈ ہوتے ہیں، تو ریفنڈ رقم کا اپنے ذاتی مصرف میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، حضور تاج المشائخ، حضور امین ملت، حضور امین ملت، حضور شرف ملت، حضور شرف ملت، برکاتی دولہا، خاندان برکات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے۔ ایک بار بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل والکرم وعلی صحبہ وسلم۔ سوال پھر پڑھا جائے گا۔ چند سالوں سے کیش لیس نظام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ گوگل پے، فون پے وغیرہ ایپس سے کیش لیس لین دین کرنے یا موبائل پر ریچارج کرنے کے بعد رقم کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے ان ایپس کمپنیوں کی جانب سے روپے ریفنڈ ہوتے ہیں، تو ریفنڈ رقم کا اپنے ذاتی مصرف میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، یہ سود نہیں ہے۔ ایپس کمپنیوں کا ایجنٹ کام کرتے ہیں تو اس کام کی اجرت کے طور پر رقم کی کمی بیشی کے لحاظ سے ایک مقررہ تناسب سے وہ ان کو اجرت پیش کرتے ہیں۔ اجرت کا نام کمیشن رکھیں یا اجرت رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حقیقت دیکھی جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کام کیا تو ایپس کمپنیوں نے ان کو اس کا دام دیا، اس کی اجرت دی، کمیشن کے نام پر دیا، یہ جائز و حلال۔ کیش لیس کا نظام 2016 عیسوی سے شروع ہوا اور پھر تیزی کے ساتھ اس نے ترقی کی۔ اس میں فائدے بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں اور سب کے لیے سہولت بھی، لیکن ہر شخص کیش لیس نظام کو اپنے ہاتھوں برت نہیں سکتا، کر نہیں سکتا۔ اس کے لیے کچھ ماہر اور واقف کار ایجنٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ کا کام اپنی مشین کے ذریعے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کا کام اپنی مشین کے ذریعے کیا تو ایپس کمپنیوں کا تعاون کیا، ان کا کام کیا۔ ان کا سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ایپس کمپنیوں سے معاہدہ ہے یا ایپس کمپنیوں نے یہ بتا رکھا ہے جو ہمارا یہ کام کرے گا اسے ہم اتنے فیصد کمیشن دیں گے۔ تو اس لحاظ سے دونوں فریق میں معاہدہ ہو گیا کہ کیش لیس نظام میں جو ہمارا ساتھ دے گا
ہمارا تعاون کرے گا، ہم اسے اتنے فیصد مال کے تعاون کے تناسب کے لحاظ سے پیش کریں گے۔ تو یہ اجرت ہے اور یہ جائز و حلال ہے، اس میں حرام کا، ناجائز کا، سود کا کوئی شبہ اور کوئی شائبہ نہیں ہے۔ حالیہ 31 مئی کو عالمی ادارے صحت کی جانب سے دنیا کو تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے بیدار کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر یوم انسداد تمباکو منایا گیا، اور 26 جون کو ہر سال عالمی سطح پر یوم انسداد منشیات منایا جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے اس سلسلے میں اپنے ماننے والوں کو کیا کیا ہدایات دی ہیں، ارشاد فرمائیں۔ دنیا آج بیدار ہوئی ہے، اور مذہب اسلام نے تو بہت پہلے، کوئی تقریباً 1500 برس پہلے ہی شراب کو حرام قرار دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ شراب ناپاک ہے، شیطان کا کام ہے، اور اس کے اور بھی نقصانات گنا کر کے حکم دیا تھا فاجتنبوہ، تم لوگ شراب سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو۔ تو کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ قرآن نے یہ بتایا تھا کہ شراب سے بچو، شراب کو چھوڑو۔ بخاری شریف وغیرہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کیا، الا ان الخمر قد حرمت، آگاہ ہو جاؤ شراب حرام کر دی گئی۔ غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابی نے بھی یہ اعلان کیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا، وہ صحابی تھے اس وقت شراب حلال تھی، کہ ذرا باہر دیکھو کیسا اعلان ہو رہا ہے۔ جب تصدیق ہو گئی کہ واقعی شراب کی حرمت کا ہی اعلان ہو رہا ہے، تو جو جس حال میں تھا اسی حال میں اس نے اپنے کو بچا لیا، اور ان لوگوں نے حکم دیا کہ شراب کے مٹکے بہا دیے جائیں۔ بڑے بڑے مٹکے تھے، سارے مٹکے اس طور پر بہائے گئے کہ احادیث میں آیا ہے کہ اس روز مدینے کے نالے شراب سے بہہ رہے۔ تو وہ اسلام جس نے کوئی 1500 برس پہلے شراب کو گندے نالوں میں بہا دیا تھا، اس کا اعلان احادیث نبویہ کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے، کتب شریعت کے ذریعے بار بار ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب حرام۔ دنیا تو آج بیدار ہوئی ہے، تو 2 دن یوم انسداد منشیات مناتی ہے، اور ہمارا ہر دن یوم انسداد منشیات ہے۔ نماز لوگ پڑھنے جاتے تھے تو پہلے حکم تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ جب ممانعت ہو گئی تو ہر نماز میں ممانعت ہو گئی، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ساری نمازیں اعلان کر رہی ہیں شراب حرام ہے، کیونکہ اب کسی کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، پورے مجمع میں کسی کو شراب پی کر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی بھی حال میں کسی کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارا ہر دن الحمدللہ یوم انسداد منشیات ہے۔ اس سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت ہیں۔ ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور ادمان الخمر، یعنی شراب نوشی کی عادت، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں شراب نوشی کی عادت ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں شراب نوشی کی عادت نہیں ہوگی۔ ہم کچھ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ جس قوم میں شراب نوشی کی عادت ہوتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ کسی قوم کو کچلنے کے لیے اور اس کو پستیوں کی کھائیوں میں گرانے کے لیے آسان ترکیب ہے، آسان ذریعہ ہے
کہ ان کے نوجوانوں کو شراب نوش بنا دیا جائے، نشے میں بدمست کر دیا جائے۔ نوجوان ہی قوم کا مستقبل ہے، جب وہی شراب کے نشے میں یا دوسرے منشیات میں مدہوش ہو کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے تو مستقبل کی فکر کس کی ہوگی، اور روشن مستقبل کے بارے میں کون سوچے گا؟ آج ہماری قوم کے لیے تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں ہمارے اچھے نوجوان، صحت مند نوجوان، ذہین نوجوان اس لت میں پڑھ کر اپنے کو تباہ کر دیں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ، رفعت پہ زوال آتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو کنٹرول کیجیے، دیہات ہو، گاؤں ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، ہر جگہ کنٹرول کیجیے۔ اگر کسی کا کوئی لڑکا اس لت میں آ چکا ہے اسے روکیے، بچائیے، اور جو محفوظ ہے اس کو بچانے کی بہتر سے بہتر تدبیر اختیار کیجیے۔ لڑکے نکل جاتے ہیں رات میں، 10 بجے رات میں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ واپس کب آتے ہیں؟ 1 بجے رات میں، 2 بجے رات میں۔ کبھی آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ 4-5 گھنٹے رات کے کہاں گزارے؟ رات تو سونے کے لیے بنائی گئی ہے، تم دن میں کام کیا کرو گے؟ رات بھر جاگتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں۔ اس قوم کا مستقبل کیا روشن ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں فکر کرو، ہوش میں آؤ، بیدار ہو جاؤ۔ ہماری شریعت نے ہم کو ہمیشہ منشیات سے بیدار رکھا ہے۔ آپ ہی سو رہے ہیں، جو غرق تھے وہ بیدار ہو رہے ہیں۔ بیدار ہو جاؤ اور اپنے کو، اپنے بال بچوں کو بچاؤ، قوم کو بچاؤ، قوم کے مستقبل کو بچاؤ۔ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنا اور ملازمت کرنا کیسا ہے؟ کیا لڑکیاں ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتی ہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ سب کا جواب ہاں میں ہے۔ لڑکیاں تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں، نئی تعلیم حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی جو مسند ابو حنیفہ میں موجود ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو۔ تو حاصل کر سکتے ہیں نہیں، حاصل کریں، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ملازمت بھی کر سکتی ہیں، انجینئر بھی بن سکتی ہیں، ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے دائرے میں رہیں۔ شریعت نے ہر شخص کے لیے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کو اسی دائرے میں رہنا ہے۔ مردوں کے لیے بھی ایک دائرہ مقرر ہے، ہر شعبے کے لوگوں کے لیے بھی ایک دائرہ مقرر ہے کہ اسی دائرے میں رہ کر کام کریں گے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی اسلام نے ایک دائرہ مقرر کر دیا کہ اس دائرے میں رہ کر ان کو کام کرنا ہے۔ حجاب جس کی مخالفت ہو رہی ہے، حجاب کی پابندی کریں، اجنبی مردوں سے خلط ملط نہ کریں، اجنبی مردوں سے خلط ملط سے بچیں، حجاب کی پابندی کریں۔ یہی ہے شریعت کا دائرہ کار۔ اس دائرہ کار میں رہ کر وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت حاصل کریں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، اور دنیا کے یا دین کے دوسرے شعبوں میں آئیں۔ یہ سب جائز ہے، لیکن دائرہ کار میں تو رہنا پڑے گا۔ ڈی ایم ہے، ڈی ایم کا بھی اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار سے باہر اسے جانے کی رات نہیں۔ ہم ہیں، ہمارا بھی ایک دائرہ کار ہے، اسی دائرہ کار میں ہم رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ آپ ہیں، آپ کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اسی دائرہ کار میں رہیں گے۔ عورتوں کے لیے بھی ایک دائرہ کار ہے، ان کو ہم نے قید میں نہیں رکھا، ہم نے آزادی دی ہے، ہم نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ جو عزت، جو تکریم، جو احترام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، کسی بھی قوم نے اور کسی بھی مذہب نے عورتوں کو نہ وہ آزادی عطا کی ہے
نہ وہ عزت عطا کی ہے. مگر ان سب کے ساتھ دائرہ کار تو ضروری ہے. سب کے لیے ایک دائرہ ہے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تو ان کے لیے بھی دائرہ کار ہے. اس دائرے کار میں دائرے حکم شریعت میں رہ کر کے وہ سب کچھ کریں. اور دائرے سے باہر ہوگی کہ حدود اللہ سے تجاوز ہوگا. اللہ کی حدوں کو پار کرنا، اس سے آگے بڑھنا نہ آپ کے لیے جائز، نہ ہمارے لیے جائز، نہ ان کے لیے جائز. اگلا سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہے. تنگ اور چست لباس، پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تنگ اور چست لباس، پینٹ شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو آپ پڑھیے، جس حال میں ہیں اور جس لباس میں ہیں نماز پڑھیے، نماز مت چھوڑیے. لوگ پڑھتے ہی کہاں ہیں کہ ہم اس پر روک لگائیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر چیز کے لیے ایک دائرہ کار ہے، ایک ادب ہے. تو نماز کا ادب میں بتا دوں، اگر وہ آپ سے ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اور ضرور کریں. رکوع میں جائیں، ایسے سنت طریقہ ہے. تو پینٹ شرٹ والے تنگ لباس میں ہوں گے، ان کا پینٹ شرٹ تنگ ہوگا تو رکوع کر لیں گے. قیام کھڑے ہو کر قرات کرنا یا جماعت کے ساتھ ہو تو کھڑے رہنا چپ چاپ، اس میں تو ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے. رکوع میں تھوڑی بہت دقت آ سکتی ہے، لیکن جب سجدے میں جائیں گے تو اس وقت ان کے لیے زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب بیٹھیں گے جیسے میں بیٹھا ہوں تو ان کو اور زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم ان سے مؤدبانہ بس اتنی ہی گزارش کریں گے کہ لباس اتنے ہی تنگ اور چست رکھیں کہ آپ کو سجدہ کرنے میں اور اس طور پر بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. ہم آپ کو پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں اور ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس طور پہ نہ کریں. اس میں آپ کے لیے راحت ہے، آپ کے لیے آسانی ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کا سجدہ بھی سنت طریقے کے مطابق ہوگا، آپ کا قعود بھی اور قعدہ بھی اور رکوع یہ سب سنت طریقے کے مطابق ہوگا. تو سبحان اللہ، وہ نماز صحیح ہوگی، مقبول ہوگی، جنت میں جائیں گے. تھوڑا سا اس کا دوسرا پہلو بھی جس کو سائیڈ ایفیکٹ آج بولتے ہیں، اس کے بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے. کوئی تنگ شرٹ پہنے ہوئے ہو، پینٹ پہنے ہوئے ہو، تو رکوع میں جاتے وقت شرٹ تو اوپر اٹھ جائے گی، کپڑے بہت کم ہوتے ہیں، پاجامہ نیچے چلا جائے گا. کپڑا جس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے کیا وہ مقصد فوت نہیں ہو سکتا ہے؟ جب وہ مقصد فوت ہوگا تو اگر زیادہ وہ مقصد فوت ہو رہا ہو تو نماز نہیں ہوگی. اور سجدے میں جائیں گے تو وہ مقصد اور زیادہ بری طریقے سے فوت ہوگا اور اس وقت نماز نہیں ہوگی. جب شرٹ چھوٹا ہے، تنگ ہے، سجدے میں جائیں گے تو اوپر اٹھ جائے گا اور پینٹ نیچے چلا جائے گا. مقصد کیا ہے پہننے کا؟ ننگا رہنا تو مقصد نہیں ہے. اور خاص طور پر بدن کے جس عضو کو، جس حصے کو چھپانا تھا وہی حصہ ننگا ہو رہا ہے، تو یہ تو شرم کی بھی بات ہے. تو ہمیں شرم کے کام سے بچنا چاہیے. ایسا اگر ہوتا ہے تو اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکروہ تحریمی اور گناہ کی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی. ہاں، پیچھے والے کی نماز ہو جائے گی. اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھو، اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کچھ دیکھیں گے ہی نہیں. تو اس لیے سنت کے مطابق آپ کام کیجیے. اور ہم نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتے، نماز پڑھیے، اور جس حالت میں ہے اس حالت میں نماز پڑھیے. مسجد میں جائیے اور کپڑا آپ کا تنگ ہے، چست ہے، تو اس کی اصلاح کریں. اس کا حکم شرعی بھی میں نے ایک حد تک بیان کر دیا. آج نوجوان نسل دینی تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہے.
اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے بھی دین کی بنیادی تعلیم سے واقفیت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں معاشرہ، والدین اور علماء کی شرعی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں جس سے کہ نوجوان نسل معاشرہ، والدین اور علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں جس سے کہ نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں میں بنیادی دینی تعلیمات اور دینی ماحول قائم کیا جا سکے؟ ایک تو دینی تعلیم اور دنیوی تعلیم کا کوئی بڑا فرق ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تعلیم کا حکم ہے اور تعلیم جس قدر آئے گی دماغ کی روشنی بڑھے گی۔ علم دین کی شمع ساتھ میں ہو تو کوئی بھی علم حاصل کر کے، اصلی تعلیم بھی حاصل کر کے آپ انشاءاللہ راہ راست پہ رہیں گے اور بھٹکیں گے نہیں۔ کسی بھی شعبے میں تعلیم کے لیے بھیجیں، پہلے تو یہ ضروری ہے کہ گھر میں تربیت ان کی اسلامی طرز پر ہو، اسلامی اخلاق و آداب سکھائے جائیں، اسلامی طرز پر تربیت ہو، اسلامی اخلاق و آداب سکھائے جائیں، نماز کی پابندی، ماں باپ کا ادب احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کا آداب، بزرگوں کا آداب احترام، یہ سب سکھا دیا جائے۔ بچپنے میں جو بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور جس کی عادت بن جاتی ہے وہ بات زندگی بھر ساتھ دیتی ہے۔ آپ نے سب کام کر لیا تو پھر کالجوں میں جائیے، یونیورسٹیوں میں جائیے، اعلیٰ ملازمتوں میں جائیے، ماں باپ کا احترام، اساتذہ کا احترام، پیران اعظام کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، بیواؤں کے ساتھ مروت، یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر گھر کی تعلیم اچھی نہیں ہوئی، تربیت اچھی نہیں ہوئی، دینی و مذہبی نہیں ہوئی، اور آپ آزاد رہے، لڑکا جب پڑھنے جائے گا تو مولانا صاحب سکھا دیں گے تو برا ہو سکتا۔ یہ جو سوال آیا ہوا ہے، یہ جو شکایت آئی ہوئی ہے، اس شکایت کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایسے لڑکے جن کے بارے میں شکایت ہو رہی ہے، گھر میں ان کی دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی۔ اگر گھر میں ان کی تربیت اچھی ہو، بتایا جائے کہ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی دستگیری کرو، ان کی مدد کرو، کسی کو دینا ہے تو بچوں کے ہاتھ میں دیجیے کہ بیٹا لو یہ تم دے دو، بیٹی لو یہ تم دے دو، دے رہے ہیں آپ مگر دلا رہے ہیں اپنے بچے کے ذریعے، اس سے ان کا ہاتھ کھلے گا، اس سے ان کو داد و دہش کیا، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، شعور پیدا ہوگا۔ یہ سب دینی تربیت ہے۔ دینی تربیت کے لیے علماء کی بارگاہ میں حاضری دیجیے اور ان سے سمجھیے کہ دینی تربیت کیسی ہو۔ سوال میں ایک بات آئی کہ والدین کیا کریں؟ والدین کیا کریں گے جب جاہل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دینی تعلیم و تربیت کیا ہوتی تو کیا کریں گے؟ سماج کیا کرے گا؟ سماج کا بھی برا حال ہے۔ ہم اپنے علماء کرام سے کہیں گے کہ اپنے اندر تبلیغ کا جذبہ پیدا کریں، گھروں میں جائیں، جلسوں میں جائیں، میلادوں میں جائیں، فاتحہ میں جائیں، اور جہاں بھی آپ جائیں تو 2 کلمے نصیحت کے وہاں بول دیں، بول کر کے آگے بڑھیں۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے بھی اگر کہیں ہوا کہ حضرت ذرا چائے پی لیجیے، ہمیں ٹھیک ہے پلائیے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب تک یہ چائے وغیرہ کا انتظام کریں گے تب تک ہم ان کو 2-3 باتیں یا 1-2 حدیثیں سنا دیں گے۔ یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کی، یہ جذبہ تبلیغ۔ اگر ہر عالم اپنے اندر جذبہ تبلیغ پیدا کر لے، جن کے گھر جائے تو ان کو 1-2 حدیث سنا دے، 1-2 دن کی باتیں بتا دے تو بہت اچھا ہے۔ برا مت مانیے گا حضرات، جو ہمارا اور آپ کا طریقہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنے عقیدت مندوں کے یہاں جاتے ہیں تو سبحان اللہ کبھی کبھی انواع و اقسام کے پرتکلف کھانے آتے ہیں، لذائذ کیا کہنا، تو سب کی تعریف تو کرتے ہیں، اور جتنی تعریف کریں گے دوبارہ اس سے اچھا آئے گا۔ اور اس کے بعد جب چلتے ہیں تو وہ عقیدت مند اگر ہوشیار ہے تو کچھ نہ جانا ہی کچھ کرتا ہے۔ آپ نے ان سے اچھے کھانے کھائے، آپ نے ان سے وقت لیا، اچھا بستر لیا، اچھے بستر پر بیٹھے، ان سے آپ نے نذرانہ لیا،
تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ آپ نے ان کو کیا دیا، آپ نے ان کو کیا دیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کے دسترخوان پر 5 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم 50,000 کی قیمتی نصیحت بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ایک نصیحت قوموں کے عروج و زوال کا سبب بن سکتی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک مختصر سی بات کبھی کبھی قوموں کی تقدیر بدل دیا کرتی ہے۔ آپ معمولی نہیں ہیں، آپ کی حیثیت کم نہیں ہے، بہت ہے۔ آپ کے پاس علم کے ذخائر بہت ہیں، حدیث کے ذخائر بہت ہیں، نصیحتیں ہیں، قیمتی نصیحتیں ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے آج جو شکایت ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیا اس شکایت کے ذمہ دار صرف والدین ہیں، صرف معاشرہ ہے؟ ہم لوگ نہیں ہیں، ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم سب کچھ وصول تو کر لیتے ہیں مگر وہ کچھ دیتے نہیں ہیں۔ اور اس میں ہم اپنی ساری برادریوں کی بھی شامل کریں گے، شیخ الحدیث ہوں، علماء کبار ہوں، علماء صغار ہوں، خطبہ ہوں، شورا ہوں، پیران اعظام ہوں، ہمیں معاف کیا جائے تقریباً اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ چھوڑ کر سب کا یہی حال ہے۔ ہم اپنی قوم سے اصول تو کرتے ہیں، ہم اپنی قوم کو پیمنٹ نہیں کرتے۔ اصول کرتے ہو تو پیمنٹ نہیں کرتے، اور پیمنٹ کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی چائے پلانے کی بلائے تو انکار مت کرو، وقت ہے تو بیٹھیے، کہ یہ اس کا کرم ہے کہ ہم کو بلا رہا ہے، اور 2 کلمہ نصیحت اس کو کر دیجیے، ایک حدیث شریف سنا دیجیے۔ اتنا اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور بھی تدابیر ہیں، اور بھی تدبیریں ہیں، ان تدبیروں کو ہمارے علماء کرام کو بیٹھ کر کے مذاکرہ کرنا چاہیے۔ قوم کیسے آگے بڑھے، قوم کے کس رخ پہ لگایا جائے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی قوم کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہے، جو جہاں چاہے جائے، جو چاہے کرے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ نہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ سماج کی اس کشتی میں آپ بھی سوار ہیں اور ہم بھی سوار ہیں۔ ایک قوم نے یہی سوچا تو پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئی۔ آج ہم بھی اسی فکر کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم کو تو اللہ نے افضل الامم بنا کر بھیجا اور اس کی حکمت بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آپ سوچئے کہ ہم لوگ اس حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ ہمارے اندر سے یہ خصلت اور یہ جذبہ امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا ختم ہو چکا ہے۔ شاید و باید کم لوگ ہیں، کم علماء ہیں، کم پیر ہیں جو بربلا امر بالمعروف کرتے ہوں اور بربلا نہی عن المنکر کرتے ہوں۔ امر بالمعروف کا خوگر بنیے، نہی عن المنکر کا خوگر بنیے۔ جو برائی جہاں ہے اس کو وہیں ختم کر دیجیے، نیکی کو بڑھائیے، پھر معاشرہ کیوں نہیں سمجھے گا؟ معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہوگی؟ سب کچھ ہوگا، ہم کو بھی بدلنا پڑے گا، آپ بھی بدلنا پڑے گا، ہم کو بھی بدلنا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک ہم کو یاد آئی جس کا مضمون اتنا ہے۔ کشتی میں لوگ جا رہے تھے تو کوئی کسی نے سوراخ کرنا چاہا تو کشتی والوں نے سوچا یہ جیسا کرے گا ویسا پائے گا، جرم اس کا ہے، سزا اس کو ملے گی۔ اس نے سوراخ کر دیا، پانی اندر آنے لگا تو جرم کی سزا صرف مجرم کو نہیں ملے گی، جنہوں نے اس کو جرم سے نہیں روکا ان کو بھی ملے گی۔ امر بالمعروف ضروری تھا کشتی میں بیٹھنے والوں پر، انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، وہ جائیں گے تو سب ڈوبیں گے اور سب کے سب تباہ و برباد ہوں گے، شاید و بعد کوئی بچ جائے۔ ہم لوگ ایک معاشرے کی کشتی میں سوار ہیں، اس معاشرے کو بچانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، پیران اعظام کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے حد تک اپنی ذمہ داری محسوس کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، پھر انشاءاللہ ایسی کوئی شکایت مجمع میں نہیں آئے گی۔ بٹ کوائن اور کریٹو کرنسی کی تجارت کرنا کیسا ہے جبکہ مسلمان اس تجارت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ راغب ہو رہے ہیں؟
बिट कॉइन और क्रिएटिव करेंसी की तिजारत का क्या हुक्म है, जबकि मुसलमान इस तिजारत की तरफ बड़ी तेजी के साथ राग़िब हो रहे हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ये मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है। इसका कारोबार नाजायज वक्त होना। ये सवाल मेरे पास कोई 9-10 सालों से मेरे पास सवाल आ रहा है। छोटे मजमू में, बड़े मजमू में, इनफरादी तौर पर फतावा के जरिए हमें लोगों को इस सिलसिले में क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी ये कोई करेंसी नहीं है। हमारे पास जो रुपया होता है ना, इसको आप निकालिए तो अपने हाथ में इसको रख सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं, जेब में रख सकते हैं और किसी दुकानदार को दे दें और उसके बदले में ले लें। मगर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है, इसको हाथ में लेकर आप मोड़ नहीं सकते, जेब में रख नहीं सकते, उसे ताजिर को दे करके उससे कुछ खरीद नहीं सकते, उसे सिर्फ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, नजारा कर सकते हैं, देख लो, उसे छू नहीं सकते, उसे किसी को दे नहीं सकते। वह है क्या चीज? सर्वर अगर खराब हो जाए तो आनन फानन जिसके पास करोड़ नहीं करोड़ क्रिप्टो करेंसी है, वो आनन फानन भिखारी हो जाएगा, मोहताज हो जाएगा। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम वहम का मजहब नहीं है, हकीकत का मजहब है। हकायत पर आइए, जमीनी हकीकत जिसकी हो उसके लिए इजाजत है, उसके सवाल नहीं है। आज देखिए, ये रुपए की मालियत घटती बढ़ती है और बहुत कुछ होता है। एक वक्त ऐसा आया कि एक करेंसी बंद हो गई 2016 में, तो उन्होंने उसका बदल तो दे दिया ना, मगर ये करेंसी अगर बंद होती है तो इसका बदल क्या होगा और कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये जो करेंसियां हैं इनमें कमी बेशी आती है। पहले 100 रुपये की जो करेंसी थी वो चांदी के 100 रुपए के सिक्के के बराबर थे, दोनों बराबर थे। और बाद में इसमें बहुत कुछ कमी बेशी हो गई। आज 100 रुपए का सिक्का तो 100 रुपए का है, मगर 100 रुपए के बदले में जो 100 रुपए की करेंसी जारी हो गई वो 100 रुपए की नहीं है, इसकी मालियत बहुत घट चुकी है। अब कई 100 रुपए लगाएंगे तब 100 रुपए का चांदी का सिक्का खरीद सकेंगे। वजह क्या है? मामला क्या है कि पहले चांदी के सिक्के चलते थे, इसमें दुश्वारियां बहुत कुछ थी, दिक्कतें बहुत कुछ थी, खतरात बहुत कुछ थे। तो हुकूमतों ने इसको बंद करके इसकी जगह पर कागज का नोट, कागज की करेंसी जारी कर दी। मगर कागज के नोट कम पड़ने लगा तो और भी वजह है, एक वजह हम बताते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि चांदी तो मसलन हुकूमत के पास 1 लाख की है और इन्होंने नोट छाप दिए कमी पूरी करने के लिए 1 लाख के बदले में 10 लाख नोट छाप दिए। तो अब 10 गुना नोट की मालियत घट गई ना, क्योंकि चांदी तो 1 लाख की है और नोट छाप दिए गए उसके बदले में 10 लाख के, 20 लाख के नोट छाप दिए गए तो उसका वैल्यू, उसकी मालियत 20 लाख 20 लाख गुना घट गई। घटे बढ़े, लेकिन कुछ हकीकत तो है ना। लेकिन ये करेंसी घटती है तो क्या घटता है और बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? कुछ नहीं, ये बढ़ाते चले जाते हैं, कुछ लोगों के इख्तियार में है, बढ़ाते जाएंगे और जब खत्म करना होगा तो कहा देंगे सर्वर खराब है और देखेंगे तो मोबाइल में, कंप्यूटर की स्क्रीन में 0 आ जाएगा। वक्त का करोड़पति फौरन आनन फानन भिखारी हो जाएगा। इसमें जरर भी है और ज़रार भी है, जरर देना भी है और जरर लेना भी है। हदीस पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला दरर वला दिरार, वफी रिवाया ला दरर वला दिरार फिल इस्लाम।
اسلام میں نہ یہ ہے کہ ضرر دو، نہ یہ ہے کہ ضرر لو، ضرر دینے سے ہی بچو اور ضرر لینے سے بھی بچو۔ کرپٹو کرنسی میں ضرر دینا بھی پایا جا سکتا ہے اور ضرر لینا بھی پایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت میں کرنسی نہیں ہے، نام ہے کرنسی کی، یہ فرضی کرنسی ہے۔ فرضی کرنسی سے بچو، ضرر دینے سے بچو، ضرر لینے سے بچو۔ کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی اور اس طرح کے مختلف ناموں سے جو کرنسیاں چلی ہیں، ان کا لین دین، ان کو خریدنا بیچنا حرام ہو۔ ہاں اگر کبھی ہماری حکومت اس کی گارنٹی ویسی لے لے جیسے چاندی کے بدلے میں اس نے کاغذ کے نوٹ کی گارنٹی لے لی، تو اس وقت پھر ہم لوگ بھی مثبت احکام جاری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر حکومت نے کاغذ کے نوٹ کے لیے ضمانت نہیں لی ہوتی تو کوئی راضی نہیں ہوتا۔ حکومت نے گارنٹی لے لی اور یہ حقیقت بھی ہے تو سب راضی ہو گئے، ساری دنیا راضی ہو گئی۔ ایسے حکومت راضی ہو جائے کہ ہم کرپٹو کرنسی کی ضمانت لیتے ہیں، کبھی بھی یہ گری تو اس کا بدل ہم دیں گے، تو پھر ہم بھی اجازت دیں گے، لیکن ابھی جائز نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں قرآن و حدیث کے کیا احکامات ہیں؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے؟ حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم، روحی و قلبی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اب نہیں آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ہم کو یہی عقیدہ دیا، احادیث متواترہ نے یہی عقیدہ دیا، صحابہ کرام علیہم الرحمۃ الرضوان نے یہی عقیدہ دیا، اور عہد رسالت سے لے کر آج تک سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ، جو مسلمان ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے، اور قیامت تک سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہے گا۔ قرآن پاک میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، اس میں قرآن پاک اللہ عز و جل جل جلالہ نے رسول اللہ کو خاتم النبیین فرمایا۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ سرکار نے خود بیان کر دیا کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے اور یہ سب جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ سنو، میں انی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت واضح مثال دے کر کے اس بات کی حقیقت کو سمجھایا کہ تاکہ ہر شخص کو سمجھ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عمارت بڑی خوبصورت بنائی گئی، بڑی شاندار، بڑی مضبوط، بہت مستحکم، اس کا شہرا ہوا، ہر طرف سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور سب تعریف کرتے ہیں کتنی شاندار عمارت، کتنی مضبوط عمارت، کتنی خوبصورت عمارت۔ مگر ایک جگہ جا کر کے سب کہتے ہیں کہ یہ کیا؟ اس میں 1 انچ کی جگہ خالی رکھی گئی۔ وہ کہتے ہیں سب تو مستحکم ہے، سب مضبوط ہے، خوبصورت ہے، اس سے اچھی کوئی عمارت نہیں ہو سکتی، اس سے خوبصورت کوئی عمارت نہیں ہو سکتی، اس سے مضبوط کوئی عمارت نہیں ہو سکتی، مگر یہ کیا ہے کہ اس عمارت میں یہاں 1 انچ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ سرکار نے یہ بیان فرما دیا، پھر فرمایا سنو، یہ اس عمارت سے مراد ہے عمارت نبوت، یہ عمارت ہے نبوت کی عمارت، یہی مثال ہے نبوت کی عمارت کی، نبی ہونے کی عمارت کی، کہ نبیوں کی جو عمارت اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی بنائی، اس سے بہتر اور اس سے اچھی عمارت تو نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں سب سے اچھے لوگ انبیاء کرام ہیں، مرسلین اعظام علیہ السلام، اور وہ 1 اینٹ جو سب کی نگاہوں میں کھٹکتی ہے کہ 1 اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی ہے، تو سنو، وہ اینٹ میں ہوں اور میں نے آ کر عمارت نبوت کی وہ خالی جگہ بھی پر کر دی۔
انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، اور جو اللہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی مانے اس کا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ آج کے دور میں ایک جماعت نکلی ہے کوئی 100 برس پہلے سے، وہ قادیانی کہلاتے ہیں، وہ لوگ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک اور جماعت ہے جو اس سے پہلے نکلی تھی، آج بھی موجود ہے، ان لوگوں نے اس کا ذہن دیا اور اس کے بعد قادیانیوں نے یہ سب کام کر دیا۔ یہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث پاک کے خلاف ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آگے بات کوئی نہیں۔ ایک صاحب نے یہ منطق چلی، آخر ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی پہلے ہو چاہے بعد میں، اس میں کیا فضیلت ہے؟ مگر یہ نادانی کی بات ہے۔ اور کسی آخر میں کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر آخری نبی میں وہ فضیلت ہے کہ وہ فضیلت کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ آخری نبی کا مطلب کیا ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کا دین آخری ہوگا، اس کا دین مکمل ہوگا، اس کا دین محدود نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے ہوگا، اس کا دین ایک قوم کے لیے نہیں ہوگا، سارے قوموں کے لیے ہوگا۔ تو سارے قوموں کے لیے جو دین ہو، جو دین مکمل ہو، قیامت تک کے لیے ہو، اسی کی تعبیر کی گئی ہے لفظ آخر سے، اور اس میں بہت بڑی فضیلت ہے، اور فضیلت ہی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کو اپنے عقل پر افسوس کرنا چاہیے۔ اور کسی آخر میں فضیلت ہے کہ نہیں ہے وہ الگ چیز ہے، وہ منطق کی کتابوں میں اس پر بحث ہوگی، فلسفے کی کتابوں میں اس پر بحث ہوگی، مگر شریعت کی کتابوں میں جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے رسول آخری نبی ہیں، اور یہ لفظ آخر تمام کمالات کا جامع ہے، اور اس طور پر یہ بہت بڑا کمال ہے اور بہت بڑی خوبی۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا۔ ساری مشعلیں بجھ چکی ہیں، ایک ہی مشعل، ایک ہی شمع جل رہی ہے، اور وہ قیامت تک جلتی رہے گی۔ وہ شمع ہے شمع رسالت، ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا اپنے بڑوں کی شان میں دنیا کا ہر طبقہ اور دنیا کی ہر قوم اس کی مذمت کرتی ہے۔ کوئی بھی اپنے بڑوں کی گستاخی کرنا اور بڑوں کی شان میں بے ادبی کرنا حلال اور جائز نہیں سمجھتا۔ اور یہ عقلی بات بھی ہے کہ جتنے ارباب عقل ہیں، چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ہر مذہب اور ہر مکتب فکر کے لوگ جس دنیا کے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کو اور ان کے اکرام کو ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کی شان میں بے ادبی کو اور ان کی شان میں گستاخی کو یہ بہت بڑی قابل مذمت بات اور باجب بات تصور کرتے ہیں۔ تو اس پر تو سارے عقلاء کا اتفاق ہے، تمام مذاہب کا اتفاق ہے، اور خاص طور پر صحابہ کرام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ان کی تعظیم و تکریم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ہدایت فرمایا۔ مثلا ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کی شان میں بے ادبی نہ کرو۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہ زمانہ آنے والا ہے جس میں کچھ لوگ ایسی نادانیاں کریں گے، خلاف عقل کام کریں گے، گستاخی کریں گے۔ سرکار نے فرما دیا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو۔ یار ایک بات یاد رکھیے کہ جو بات مطلق ہوتی ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتی ہے۔ مطلق کا مطلب جس میں کوئی قید نہ ہو، تو قید نہ ہونے کی صورت میں اس کے جس فرد کو بھی اپنایا جائے
اس پر عمل کرنا جائز و درست ہے۔ مثلا یہ کہ ہم چاول کھائیں گے تو چاہے باسمتی کے چاول ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے فلاں ہو، کوئی ہو، وہ کسی نے پکا کر دے دیا تو اس پر عمل ہو گیا۔ اگر یہ قید ہوتی باسمتی کا اور لاتا دوسرا تو یہ حکم پر عمل نہیں ہوتا، لیکن جب باسمتی کی قید نہیں ہے تو کوئی بھی چاول لائے گا تو اوپر عمل ہوگا، کیونکہ وہ مطلق ہے۔ سرکار نے صحابی کا میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، تو جتنے لوگوں پر صحابی کا اطلاق ہوتا ہے وہ تمام لوگ اس حکم میں شامل ہیں۔ خلفائے راشدین چاروں خلفاء بھی شامل ہیں، حضرات حسن کریمین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، حضرات حسن کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، بقیہ خلفائے ثلاثہ یہ بھی صحابی ہیں، دوسرے اصحاب کرام وہ سب کے سب صحابی ہیں، عشر مبشرہ ہوں یا دوسرے ہوں، سب کے سب صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ نے ایک مطلق لفظ اختیار کر کے حکم دے دیا ہے کہ صحابہ میں فرق نہ کرنا، جن پر صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے، جن کو میری صحابیت کا شرف ملا ہے، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، لا تسبوا صحابی۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی سرکار نے؟ فرماتے ہیں کہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ کیونکہ غور سن لیجیے گا اس کو آپ لوگ، کیونکہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے، حد نظر تک دور تک پہاڑی سلسلہ بہت بڑا پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا کتنا ہوگا اس کو ہم بتا نہیں سکتے، کتنے ارب ٹن ہوگا، لاکھوں اربوں ٹن ہوگا، کچھ نہیں پتا چلتا، بے شمار۔ مگر سرکار کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے تو بھی میرے کسی صحابی نے آپ سے یا ایک سے جو خرچ کیا دین کے راستے میں، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ما بالغ مد احدہم ولا نصیفا۔ ایک سے یا 1 کلو کا لو یا آدھا کلو، 1 کلو آدھا کلو جو کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا قیمت ہے، مگر میرے کسی صحابی نے آدھا سے یا 1 سے آدھا کلو یا 1 کلو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس کے مرتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو ایسی صورت میں تم یہ نہ دیکھو کہ ہم نے احد پہاڑ برابر یہ اتنے سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تم ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب نہیں پہنچ سکتے تو وہ تم سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور فضیلت میں بھی وہ تم سے بہت بڑے ہیں، تو جو عمر میں بھی بڑا ہو اور فضیلت میں بھی بڑا ہو اور حیثیت سے بڑا ہو، اس کی شان میں گستاخی کرنا کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ میں تھوڑا سا وقت اس میں لوں گا۔ کسی کی جان جا رہی ہو اور ایسے وقت میں جان بچانے کے لیے 1 گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، 1 گھونٹ پانی پلا کر آپ نے اس کی جان بچا دی، وہ 1 گھونٹ پانی بہت ہے۔ آج یہ ہزاروں کا مجمع ہے، فرض کیجیے لاکھوں کا مجمع ہو، ان کے لیے دودھ کا اور شہد کا اور کچھ فروٹ وغیرہ ملا کر شربت تیار کیا، عام آدمی سب لوگ پیو، بہت ثواب کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ ہزاروں ٹن کا لذیذ شربت کبھی بھی اس 1 گھونٹ پانی کے برابر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس 1 گھونٹ پانی نے جان بچائی ہے، ایک انسانی جان بچائی ہے، اور یہ لاکھوں ٹن لذیذ شربت نے کسی کی جان نہیں بچائی ہے۔
ثواب کا کام یہ بھی ہے، ثواب کا کام وہ بھی ہے، لیکن لاکھوں ٹن شربت کبھی اس ایک گھونٹ پانی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے جان بچائی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے اسلام کی آبیاری کی ہے، اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کی جان بچائی ہے۔ ان کا آدھا کلو جو بھی خرچ ہوا ہے اسلام کی جان بچانے کے لیے خرچ ہوا ہے۔ اس لیے تمہارا وقت پاؤ برابر سونا کبھی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی فضیلت کتنی بڑی ہے، کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی بھی کوئی اپنے سے افضل کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، کچھ دیر عقل سے کام لیں، اور اگر کلمہ پڑھتے ہیں سرکار کا تو اس حدیث پاک کو بھی پڑھیں اور اس حدیث پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہمارے سردار، حضرت علی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے سردار۔ ہاں، فرق مراتب دونوں میں بے شمار، حضرت مولا کائنات مرتبہ بہت زیادہ، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ ان کے مقابلے میں بہت کم، فرق مراتب بے شمار، لیکن ہمارے سردار وہ بھی اور ہمارے سردار یہ بھی۔ اس لیے ہم دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، دونوں کی تکریم کرتے ہیں، کسی کی شان میں نہ بے ادبی کی جائے نہ گستاخی کی جائے۔ حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہے؟ آج کل بڑی گستاخیاں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اس سے یہ عوام پریشان ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا مقام ان لوگوں کو بتا دیجیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اس وحی کے کاتب ہیں، سرکار علیہ السلام نے ان کے ذمہ لگایا تھا، اس وحی کو یہ لکھتے تھے، کاتب وحی نبوت ہے۔ اور دوسرے بہت سے فضائل ہیں۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کے اور بعد کے تمام صحابہ کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا۔ تو جنتی ہیں، کاتب وحی ہیں اور جنتی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور ان کی عظمت بہت اونچی ہے، ان کی تعظیم کی جائے۔ میں سب سے گزارش کروں گا کبھی بھی کوئی ان کی بے ادبی کے بارے میں نہ سوچے۔ حضرت حیلہ شرعی کیا ہے اور حیلہ شرعی کے کتنے طریقے ہیں؟ حیلہ شرعی حیلہ شرعی کیا ہے، اسے کتنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ حیلہ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں شرعی نقطہ نظر سے ہمارے لیے تنگی ہو تو اس تنگی سے بچنے کے لیے کوئی بائی پاس نکال لیا جائے، واقعی بائی پاس ہو تو وہ بائی پاس شریعت کا جدھر سے بھی نکلے وہی حیلہ شرعی۔ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک بار سرکار علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا بریرہ کیا ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا ہاں سرکار ہے تو مگر یہ صدقے کا گوشت ہے، یعنی یہ آسان لفظوں میں کر لیجئے کہ زکوٰۃ کا مال تھا، کسی نے مجھ کو دے دیا ہے گوشت تو اس کو میں پکا رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکے صدقۃ ولنا ہدیۃ، تم کو جو دیا گیا تو تمہارے لیے زکوٰۃ ہے اور صدقہ ہے، اور تم مجھ کو دو گی تو یہ میرے لیے ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا۔ تم کو جس نے دیا تو تم کو دینے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور تم اس کی مالک ہو گئی۔ مالک ہو گئی تب تو زکوٰۃ کی رقم نہیں رہی، جب تک تھی اب وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں رہی۔ لکے صدقۃ، تیرے لیے صدقہ ہے، ولنا ہدیہ، اور میرے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے، لہذا تم پیش کرو۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور تناول فرمایا۔ یہ ہے حیلہ شرعی کی اصل حدیث۔
اس کو کتاب المکاتب وغیرہ میں ہمارے فقہا نے بیان کیا مختلف مقامات پر، اور خاص طور پر کتاب المکاتب میں اس کو بیان کرتے ہیں اس حدیث کو۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اب جب وہ پہلے مدرسوں کی سرپرستی اور علماء کی سرپرستی سلطان کیا کرتے تھے، سلطان اسلام، ہماری محرومی کی بعد میں ایسے سلطان آنے لگے جنہوں نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کی، دینی تعلیم سے کوئی غرض نہیں رکھا، تو سلطان اسلام ہو کر بھی اسلام کے احکام سے ناآشنا اور بے خبر گئے، تو انہوں نے علماء کی کفالت اور سرپرستی بند کر دی، مدرسوں کی کفالت اور سرپرستی بند کر دی۔ پھر علماء کا خدا حافظ، مدرسوں کا خدا حافظ۔ یہ علماء اگر تجارت کی لائن میں جائیں تو یقین رکھیے یہ کام کریں گے دیانتداری اور صداقت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اور جو دانائی، دیانتداری اور صداقت کے ساتھ کام کرتا ہے اس کی تجارت میں برکت بھی ہوتی ہے، لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے اچھے تاجر ہوتے ہیں اور بہت بڑے تاجر ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ اور ہمارے تجربے مشاہدے میں بھی ہے کہ ہمارے بعض علماء نے تجارت کی لائن اختیار کی تو وہ اپنے علاقے کے رئیس شمار کیے گئے، بس رئیس سے بس خالی ہو گئے، ہے کچھ نہیں، ایک چھوٹے موٹے عالم تھے، تجارت میں گئے تو رئیس سے بس خالی ہو گئے، بس رئیس سے اڑیسہ ہو گئے۔ تو یہ ہے، اب وہ ڈر یہ پیدا ہوا کہ اگر علماء تجارت کی لائن میں لگ گئے تو تجارت تو بہت اچھی کریں گے، ہر عالم اپنے اپنے علاقے کا رئیس ہوگا، مگر دین کا کیا ہوگا؟ مکتب اجڑ جائیں گے، مدرسے اجڑ جائیں گے، ساری چیزیں اجڑ جائیں گی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دین اجڑ جائے گا۔ اس لیے علماء نے غور کیا کہ اب کچھ سوچنا چاہیے۔ لوگ چندہ دیتے ہیں، مگر چندہ دینے میں کتنے بڑے فیاض ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمیں جو 100% مال ملا ہے اس میں 2.5% ہم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالو اور 97.5% تمہارا اپنا ہے، جو چاہو کرو۔ تو ہمارے سیٹھ لوگ بھی، معاف کیجئے گا، جو عام طور پہ چل رہا ہے، ماشاء اللہ وہ بتا رہا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سارا کام 2.5% میں کر لیا جائے اور 97.5% میں ان کا پیٹ نہیں بھر پاتا۔ تو جب ہماری قوم اور ہمارے رئیسوں کی سخاوت کا یہ عالم ہوا کہ 97.5% ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی اور 2.5% ہی سب کے لیے کافی۔ ادھر جو سلاطین گزرے، سلاطین کا یہ حال عالم، انہوں نے مدرسوں سے علماء سے منہ موڑ لیا، تو اب کام کیسے چلے؟ دو دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا زکوٰۃ کا، مگر زکوٰۃ پر، صدقہ فطر پر پابندی لگا رکھی ہے شریعت نے کہ اس کو ایک حد تک ہی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ضرورت تھی نا کہ اسلام کو بچانے کے لیے، مدرسوں کو بچانے کے لیے، قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم کو بچانے کے لیے کوئی بائی پاس کا راستہ تلاش کر لیا۔ وہ بائی پاس کا راستہ اس حدیث پاک کو مل گیا، اس لیے علماء نے اجازت دی حیلہ شرعی۔ حیلہ شرعی کیا ہے؟ حیلہ شرعی ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ کسی بھی مدرسوں میں امیر تعلیم تو آتے ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ، جو آتا ہے کوئی لولا لنگڑا ہوتا ہے، کوئی غریب فقیر ہوتا ہے، کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی دماغی کمزور ہوتا ہے، یہی ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ کچھ اچھے مل جاتے ہیں تو ان کو اچھا بنا دیا جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سنگریزے ہیں، مگر انہی سنگریزوں میں کوئی ہیرا ہوتا ہے، اسی ایک ہیرا کے لیے ہم سب کو پالتے ہیں۔ لوگ جیسا بھیجتے تھے ویسے ہی تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی ہیرا مل جاتا تھا، اسی ایک ہیرے کو پالنے کے لیے مدرسہ چلا لیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہم سے بیان کیا حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت کی خدمت میں 11 سال رہ چکے ہیں۔ تو جب حالت یہ پہنچی
تو اب ضرورت پیش آئے کہ بائی پاس تلاش کیا جائے. بائی پاس کا طریقہ یہی ہے کہ مدرسے میں جو غریب فقیر نادار محتاج یتیم طلبہ ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے 2 سال کو, یہ مال لے تو لو, یہ تم لے لو, یہ تم لے لو, یہ ہم نے تم کو اس کا مالک بنا دیا, تم جہاں چاہو ان کو خرچ کر سکتے ہو. ان کو پہلے سے تربیت ہوتی ہے کہ اگر تم اس کو مدرسے کے لیے واپس کر دو گے, چندے دے دو گے, تو تم کو اتنا بڑا ثواب ملے گا, اور زکات دینے والے کو تو زکات دینے کا ثواب ملا, اور تم کبھی 1 لاکھ چندہ نہیں دے سکتے ہو غریب آدمی, اور تم واپس کر دو گے 1 لاکھ روپیہ, تو تمہاری طرف سے 1 لاکھ یہ چندہ ہو جائے گا مدرسے کو, کتنا بڑا ثواب ملے گا. جنت الگ, ثواب الگ, تعلیم الگ. تو بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو اسے یہ موقع دیا جائے. تو طلبہ کے ذریعے ہم لوگ ہیلے شریک کراتے ہیں, ان کو دے دیا جاتا ہے تم اس کے مالک ہو, جس مصرف میں چاہو تم خرچ کر سکتے ہو, ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. وہ چونکہ تربیت یافتہ پہلے سے ہوتے ہیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں, اور اس طور پر دونوں کے تعاون سے ان کا بھی بھلا ہوتا ہے, مدرسے کا بھی بھلا ہوتا ہے, مدرسے بھی چل رہے ہیں, علماء بھی پڑھ رہے ہیں, اور دین کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اگر جس طالب علم کو ہم نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا, وہ کہ ٹھیک حضرت آپ نے دے دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, تو اس کو روکا نہیں جا سکتا. وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو ہم بھی اس کا شکریہ ادا کریں گے, ٹھیک ہے آپ کو شکریہ جائیں. زکات دینے والے کی ادا ہو گئی, وہ بس ثواب سے محروم رہ گیا. اب تک مگر ایسا ہوا نہیں, اب تک ایسا ہوا نہیں, کیونکہ تربیت دے دی جاتی ہے, تم کو چندے کے ساتھ ملے گا تو وہ چندے طور پر دے دیتا ہے. اس طور پر یہ ہیلے شریک کا یہی ایک طریقہ ہے, اس کے لیے افراد جو بھی اللہ ہے. کھڑے ہو جائیے, قریب آ جائیے. ہیلہ شرعی کا جو پیسہ ہے وہ ہاسپٹل میں غریبوں کے لیے لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا, ہم نے آپ کو اتنی تمہید کے ساتھ جو سمجھایا تو اسی سوال کے پیشگی جواب کے لیے میں سمجھ رہا تھا کہ جب یہ بات آئے گی تو یہ سوال بھی آئے گا. آپ دیکھیں کہ بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے, اور امیروں رئیسوں نے بھی ایک حد تک دروازے بند کر لیے. دین کے لیے, علماء کے لیے جا کے نہیں گئے تو وقت تھا. جب ایسے استراح اور مجبوری کی حالت پیش آ جائے تو اس وقت ہیلے شرعی کی اجازت ہوتی ہے. جہاں ایسا استراح پا لیا جائے, ایسی مجبوری پا لی جائے, وہاں اجازت ہوگی. جہاں ایسا استراح, ایسی مجبوری نہیں ہے, وہاں اجازت نہیں. داماد کی نماز سسرال میں قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ داماد یہ کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ سنیے آسان, اگر شادی آپ کی نئی نہیں ہوئی ہے تو پہلی بار دوسری بار آپ سسرال جا رہے ہیں, اور وہ سسرال ہے مدت سفر پر, یعنی 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری پر ہے, تو وہاں جاتے ہی آپ مقیم ہو جائیں گے, کیونکہ بیوی آپ کو وہیں پر ہے نا. تو بیوی ہے تو بیوی کے تابع آپ بھی ہیں, بیوی کے تابع ہو گئے. ہاں, اس مسئلے میں بیوی بچے جہاں رہیں گے تو انہی کا حکم ہوگا. بیوی مقیم ہے تو آپ بھی مقیم, بیوی مسافر تو آپ بھی مسافر. آپ اپنے وطن سے سفر کر کے گئے, بیوی وہاں موجود ہے, تو گویا آپ کا گھر وہاں موجود ہے. یہ ہم نے ایک بات کہی تابع کے لیے, وہ مطابق نہیں ہے. اچھا, شوہروں کی یہ بات ذرا ناگوار بھی گزرے گی کہ ہم کو عورت کے تابع کر دیا گیا, تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں. آپ لوگ عورت کے تابع نہ ہوں, عورت تابع نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ آپ کا گھر ہے, جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے وہ آپ کا گھر ہے. آپ اپنے گھر چلے گئے تو آپ مقیم ہو گئے. مجھے کتنے دنوں تک, شروع میں جب داماد اپنی بیوی کو لانے کے لیے جاتا ہے, پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار, اس وقت تک یہ چلے گا, اس کی بات نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی 1-2 مرتبہ جب گھر جاتی ہے تو سمجھتی ہے میرا گھر یہی ہے, اور سسرال کو مہمان سمجھتی ہے, مہمانی کا گھر سمجھتی ہے.
بعد میں جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب یہ میرے لیے مہمانی کا گھر ہے اور وہی میرے لیے سسرالی میرے لیے میرا اصل گھر ہے، تو ایسی صورت میں شوہر جب وہاں پہ جائے گا کہ وہ اپنے گھر نہیں جائے گا، لہذا وہاں پر وہ سفر کی نماز پڑھے گا اور مقیم کی نماز نہیں پڑھے گا۔ حضرت ایک گیس چلی ہے، ایجاد ہوئی ہے جو لافنگ گیس ہے، اسے سننے کے بعد بے خود ہو کر ہنسی آنے لگتی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ایک گیس چلی ہے اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو بے خود ہو کر ہنسی آنے لگتی ہے۔ ہنسی جو ہوتی ہے اپنے آپ آنے لگتی ہے، ہنسی رکتی نہیں ہے۔ اگر مسجد میں وہ گیس کوئی چھوڑ دے اور نمازیوں کو ہنسی آنا شروع ہو جائے تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسی شرارت کوئی نہ کرے، ایسا نہ کیا جائے، نماز فاسد ہو جائے۔ آج کل حضرت کمبائنڈ باتھ روم بن رہے ہیں، لیٹرین اور باتھ روم ساتھ بنتے ہیں، کیا اس میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ وضو کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو اسلامی طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مکان بنائیے، چھوٹا یا بڑا، تو اپنے گھر میں لازمی طور پر ایک حصے میں وضو خانہ بھی بنائیں تاکہ آپ وہاں پہ وضو کریں۔ ہم گھر اچھا سے اچھا بنا لیتے ہیں مگر وضو خانہ نہیں رکھتے۔ اتنا بڑا وضو خانہ رکھیے جس میں 3 4 5 آدمی، گھر بڑا ہے تو 10 آدمی وضو کر سکیں، گھر چھوٹا ہے تو کم سے کم 3 آدمی 4 آدمی اس میں وضو کر سکیں، یہ رکھیے۔ ہماری دقت کیا ہے، ہر مسئلے کا حل مفتی تو نہیں ہے، سب مسائل مفتی کے پاس آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہمارا، مشکل ہے، اس کا حل پیش کیجیے۔ آپ مشکلات بڑھاتے جائیں گے تو مفتی کتنا حل ملے گا؟ کچھ آپ بھی کرو نا، آپ اپنے گھر میں وضو خانہ بھی بنائیے۔ وہ جو طریقہ ہے کہ وہی غسل خانہ ہوا، اسی میں بعض خلا بھی ہے اور اسی میں بیسن بھی، سب کچھ ہے، یہ سچ یہ ہے کہ ہماری تہذیب نہیں ہے، تہذیب یہ غیروں نے اپنی تہذیب کو ہمارے اندر عام کر دیا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، اس لیے یہ سب دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر گھر میں وضو کرنے کے لیے اور کوئی انتظام نہیں، آپ باہر جا کر بیٹھ کر وضو نہیں کر سکتے، سنت طریقے کے مطابق بس وہی ایک جگہ ہے تو وضو کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے آپ کے گھر میں تو وہیں کر لیجئے، لیکن اگر مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، وہاں وضو کیجیے، وہاں استنجا وضو کا سارا انتظام ہوتا ہے، وہیں کر سکیے۔ رات میں کبھی آپ کو تہجد پڑھنا ہوا اور ایسے وقت آپ مسجد نہیں جا سکتے، مسجدیں بھی عام طور پر بند رہتی ہیں، تو گھر میں وضو کر کے اس طور پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا کبھی ایسے وقت میں آپ کھلی کہ وقت بہت تنگ ہو گیا ہے اور مسجد جاتے ہیں تو نمازی چھوٹ جائے گی، تو وہیں وضو کیجیے، فوراً نماز پڑھیں۔ تنگی کے وقت میں آپ ایسا کر لیں، اور وسعت کا وقت ہو، کوئی شادی کا وقت ہو تو بغل کی مسجد میں جائیے، وہیں استنجا کیجیے، وہیں وضو کیجیے، وہیں نماز پڑھیے۔ جماعت مل جائے جماعت کے ساتھ، یہ جیسے بھی نماز مت چھوڑیے، نماز پڑھیے۔ اور نیا مکان بنوائیے، اس میں وضو خانہ ضرور رکھیے۔ پرانے مکان میں بھی جگہ تلاش کیجیے، اس میں کم سے کم 2 3 آدمیوں کے لیے وضو کرنے کی جگہ بن جائے۔ یہ آپ نے کر لیا تو ساری مشکلات حل ہو جائے۔ کچھ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسان کام کریں گے۔ نہیں، وضو کے لیے جو دعائیں ہیں تو بسم اللہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اندر داخل ہو اور وضو کر لیں۔ باقی جو وضو کی دعائیں ہیں وہ دعائیں وہاں پہ نہیں پڑھے گا۔ بیت الخلا میں دعا پڑھنا یہ کچھ دعا کی بے ادبی ہے، ذکر الہی کی بے ادبی ہے، مکروہ ہے، منع ہے، ہرگز وہاں پڑھیں۔ وضو کر کے جب باہر آئیں تو جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ وہ ساری دعائیں مقبول ہوں۔ شادی کے بعد بیٹی جب اپنے مائکے آئے تو نماز پوری پڑے گی حضرت یا قصر پڑے گی؟ مائکے آئے، ہاں نماز پوری پڑے گی، تو آپ اسی کو اپنا گھر جانتی ہے، وہ اسی کو اپنا گھر جانتی ہے
تو وہ اپنی نماز پوری پڑھے گی. وہ تو دیکھیے وطن کیا چیز ہے. وطن میں نماز پوری پڑھنی ہے اور وطن نہ ہو, سفر ہو, تو وہاں نماز 4 رکعت والی خاصا پڑھنی ہے. وطن کیا چیز ہے؟ وطن وہ جگہ ہے جہاں کوئی پیدا ہوا یا وہاں اس کے بال بچے رہتے ہیں. تو جہاں پیدا ہوا وہ آپ کا وطن اصلی ہے. وہاں جب بھی آپ پہنچیں گے, سوئے ہوئے ہی پہنچ جائیں گے تو آپ مقیم ہو جائیں گے, وہاں نماز پوری پڑھنی پڑے گی. تو عورت رخصت ہونے کے بعد جب اپنے میکے واپس جاتی ہے تو وہ اپنے وطن جاتی ہے, اس جگہ جاتی ہے جہاں وہ پیدا ہوئی, تو نماز پوری پڑے گی. اور ایسی جب کبھی بھی وہ جائے گی تو نماز پوری پڑے گی, کیونکہ یہ اس کی جائے پیدائش ہے اور یہ اس کا وطن اصلی ہے, تو وہ تو اپنی نماز پوری پڑے گی. وہ جو فرق میں نے بتایا وہ شوہر کے لیے بتایا تھا. اگر بینک سے لون لانا کیسا ہے؟ بینک سے لون لینا کچھ صورتوں میں جائز اور کچھ صورتوں میں ناجائز. بینک سے لون لینے پر انٹرسٹ کے نام پر کچھ فاضل رقم دینی پڑتی ہے, اور یہ فاضل رقم دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ سود ہے ہمارے مذہب میں. حکومت تو کی بات الگ ہے, حکومت کا تو اپنا کوئی مذہب نہیں ہے, سیکولر اسٹیٹ ہے, تو ان کے ہاں انہوں نے جو قانون بنا لیا ان کی اپنی بات ہے. لیکن ہمارے لیے ہمارے قرآن کا, ہماری حدیث کا, ہماری شریعت کا ایک قانون ہے کہ سود جائز نہیں ہے, تو ہم سود نہیں دے سکتے. مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں ظاہر میں تو دیکھنے کو تو سمجھ میں آئے کہ سود ہے, میں حقیقت میں وہ سود نہیں ہوتا. اب ایسی کچھ صورتیں ہم بتاتے ہیں. جیسے آپ ایک عالیشان مکان بنوا رہے ہیں اور بہت بڑا کارخانہ قائم کر رہے ہیں, یا اور کوئی کمپنی بنوا رہے ہیں, اس میں لاکھوں لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ اور آپ کے پاس سرمایہ بھی ہے بنوا سکتے ہیں, لیکن آپ نے ایسا کیا تو انکم ٹیکس والے دوڑ دھوپ شروع کر دیں گے اور پھر آپ کا بہت سا مال انکم ٹیکس میں چلا جائے گا. تو حکومت نے خود اس کا قانون بتا دیا, بچنے کے لیے طریقہ بتا دیا کہ آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے, کمپنی لگوانی ہے, یہ کرنا وہ کرنا ہے, تو ہم سے آپ قرض لیجیے اور قرض لے کر کام کیجیے اور اپنا قرض آپ ادا کرتے جائیے. اس میں حکومت کا کیا فائدہ ہے کہ آپ قرض لیں گے تو حکومت کو انٹرسٹ دیں گے, اور آپ کا کیا فائدہ ہے اب وہ سنیے. حکومت کو جو انٹرسٹ دیں گے سال بھر میں وہ مثلاً 50,000 دیں گے, اور اگر قرض نہیں لیتے ہیں اور انکم ٹیکس حکام آ گئے تو آپ سے 1 لاکھ وصول کر لیں گے, یا 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ وصول کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں وہ 1 لاکھ وصول کریں گے, تو ان کو 1 لاکھ نہ دے کر ہم 50,000 دے رہے ہیں انٹرسٹ کے نام پر, تاکہ ہمارا 50,000 بچ جائے. تو ہم سود نہیں دے رہے ہیں بلکہ 50,000 دے کر ہم 50,000 اپنا اور بچا رہے ہیں. دیکھنے میں وہ انٹرسٹ ہے, دیکھنے میں وہ سود ہے, حقیقت میں اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے, اور یہ قانون کے مطابق ہے, ہم نہیں کر رہے ہیں. چونکہ حکومت نے بھی ہم کو یہ طریقہ بتا دیا ہے, اسی طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں, لہذا ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. اب اسی طریقے سے گھر بنواتے ہیں, آپ کے پاس مکان نہیں ہے, کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. ابھی میں بمبئی گیا تھا, بمبئی سے ادھر واپس ہوا تو بتا رہے تھے لوگ کہ مکان میں رہتے ہیں اور 50,000 روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں, 40,000 روپے ماہانہ کرایہ دیتے ہیں. تو اور اگر ہم قرض لے کر کے اور مکان اپنے لیے بنوا لیں, فلیٹ لے لیں, تو ہم 5 سال میں اپنا قرض بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم صاحب مکان بھی ہو جائیں گے, اور کرایہ دیتے رہیں گے تو 10-20 سال تک کرایہ بڑھتا بھی جائے گا, کرایہ ادا بھی کرتے رہیں گے, اور ہم صاحب مکان بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے کہا تمہاری بھی اجازت ہے, کیونکہ حقیقت میں انٹرسٹ نہیں دینا ہے, بلکہ انٹرسٹ کے نام پر کچھ رقم دے کر لمبی رقم اپنے لیے بچانا, اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے مکان کا فلیٹ کا انتظام کرنا.
تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ جائز ہیں، اور جو صورتیں اس کے علاوہ ہیں وہ واقعی انٹرسٹ ہیں، وہ ناجائز۔ سر عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ مچھلی پر فاتحہ نہیں ہو سکتی، تو کیا مچھلی پر فاتحہ نہیں ہو سکتی؟ اچھا کیوں نہیں ہو سکتی صاحب؟ زبان نہیں ہوتی اسی لیے نا؟ نہیں، مچھلی حلال اور طیب کھانا ہے، اور اتنا حلال اتنا طیب ہے کہ جنت میں آپ جب جائیں گے سب سے پہلے مچھلی کا جگر ملے گا۔ تو جو جنت کے سب سے پہلا کھانا ہو اسی پر فاتحہ جائز نہ ہو، اس پر ہر پاک، ہر حلال اور پاک کھانے پر فاتحہ کرنا اور اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ مچھلی پر بھی فاتحہ کیجئے اور اسے کھلائیے اور کھائیے۔ فاتحہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ غریبوں مسکینوں کو، دوست احباب کو کھلایا جاتا ہے، کچھ اپنے بال بچوں کو بھی کھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ تو اچھے سے اچھا کھانا پکوائیے، اور مچھلی بھی ہو، دوسری چیزیں بھی ہو، فاتحہ دیجئے، کھائیے اور دوسروں کو کھلائیے۔ مگر اچھے سے اچھے میں ہم تھوڑا سا تصرف کریں گے کہ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم گجرات کے علاقے میں گئے تو پتہ چلا کہ کروڑوں روپے کی نیاز ہوتی ہے، ایک ایک آدمی لاکھوں لاکھ کا نیاز کرتا ہے۔ کتنی ڈے پکوائی؟ 50 ڈے، کتنی ڈے پکوائی؟ 40 ڈے، کتنی ڈے پکوائی؟ 70 ڈے۔ ایک ڈے کتنے کی؟ سبحان اللہ، 1 لاکھ کی، 50,000 کی۔ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ کام ہے۔ جو پیسے آپ ادھر خرچ کر رہے ہیں دیکھ میں، وہ ثواب کا کام ہے، وہ پیسے بچائیے، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مریضوں کو دیجیے اور ان کی مدد کیجیے۔ مدرسوں کو دیجیے، یہ مدرسے آپ کی حیات ہیں، آپ کی عزت ہے، آپ کا اعزاز ہے۔ مدرسے محفوظ ہیں تو آپ بھی محفوظ ہیں، مدرسے سب بلند ہیں تو آپ بھی سب بلند ہیں۔ وہ لاکھوں کا اور کروڑوں کا فاتحہ دے کر، نیاز دلا کر، کھلا کر کے ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے مذہب کی حفاظت کیجیے، غریبوں بیواؤں کو کی مدد کیجیے، اور جو نادار بچے ہیں ان کی مدد دے کر ان کو تعلیم پر لگائیے۔ یا کچھ مالدار بچے بھی ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کی مدد کیجیے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم میں بڑے لمبے اخراجات ہوتے ہیں، ان کی مدد کیجیے تاکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ اعلیٰ ملازمت میں جائیں۔ بینک میں، کسی بھی چیز میں آپ کا ایک آدمی ہوتا ہے، ایک چپراسی بھی ہوتا ہے، تو بینک میں آپ کے کام میں سہولت ہو جاتی ہے۔ آپ کا کوئی بڑے عہدے پر افسر ہوگا تو نہیں سہولت ہوگی۔ آپ نے نیاز فاتحہ میں اور اس طرح کی چیزوں میں اتنا خرچ کیا ثواب کے لیے کہ آج بینک بھی آپ سے خالی ہیں، عدالتیں بھی آپ سے خالی ہیں، اسمبلی بھی آپ سے خالی ہے، اور دوسرے سرکاری شعبے اور ملازمتیں بھی آپ سے خالی ہیں۔ آپ کا کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، آپ ساتھ رحم کرتے ہیں، کہ ان کا شکریہ ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ کچھ کیا آپ نے؟ دوسروں کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑ دینا، یہ بڑی بے وقوفی کا کام ہے، یہ دانائی کا کام ہے۔ تو جو لمبے لمبے نیاز فاتح ہوتے ہیں کروڑوں میں، لاکھوں میں، اس کو کم کیا جائے اور اپنے محلے پڑوس کے یا ملک کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے خرچ دیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھیں۔ مدرسوں کو مدد کیجیے، مسجدوں کی مدد کیجیے، مکتبوں کی مدد کیجیے۔ خلاصہ یہ کہ چھوٹی سے لے کر اونچی تعلیم تک اس کو خرچ کیجیے۔ تعلیم جس قدر بلند ہوگی آپ سب بلند ہوگی، وہ کم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے
ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو میں نے بھی مناسب جانا کہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے کچھ پوچھ سکوں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ہم ایک دن کے لیے بریلی شریف گئے تو وہاں ظہر پڑھی اور عصر پڑھی، تو وہ ہمیں پوری پڑھنی چاہیے یا قصر پڑھنی چاہیے؟ ایک دن کے ارادے سے گئے، ایک سوال تو یہ ہے جی وہاں پہ 4 رکعت والی نماز قصر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہر 4 رکعت والی نماز دو پڑھیں گے۔ ایک دن کے لیے بھی جائیں؟ ہاں 15 دن سے کم کے لیے اگر جاتے ہیں، جی جی، اگر 15 دن پورے 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے جائیں تو مقیم ہو جائیں گے، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اور 15 دن سے کچھ بھی کم ہے، ایک دن 1 گھنٹہ بھی کم ہے، تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت۔ اب 1 گھنٹے کے لیے جائیں، 1 دن کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے جائیں، 12 دن کے لیے جائیں، 14 دن کے لیے جائیں، اور 15 دن میں 1 گھنٹہ کم ہو اس کے لیے بھی جائیں، تو نماز قصری کریں گے۔ مفتی صاحب، ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جس مسکین یا فقیر کو دی جائے تو نصاب سے زیادہ رقم نہ ہو، اور آج کل نصاب تو بہت کم پیسوں میں ہو جاتا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بہت کم ہے، جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کی لڑکی کی شادی ہے تو اس میں ہوگا کیا؟ اس کے لیے حل یہ ہے کہ ایک مشت جو بھی دینا ہو، ایک مشت دے دیا جائے۔ وہ تو 44-45 ہزار میں نصاب پورا ہو جاتا ہے، اور دینا مثلا 1 لاکھ، تو اس کو 1 لاکھ روپے ایک مشت دے دیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک بات مجھے یاد آئی، پتہ نہیں وہ سوال میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اور اس کی اشد ضرورت ہے۔ نکاح کو آپ لوگ آسان بنائیے، نکاح کو ایسی رسموں کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں لمبی لمبی عمر تک اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ تو نمبر 1، صرف کھال نہ دیکھی جائے بلکہ سیرت بھی دیکھی جائے۔ عموماً ہمارے انتخاب میں کھال ہے، حسن و جمال ہے کہ نہیں ہے، صرف یہ نہ دیکھیے، تعلیم، سیرت اور تقویٰ دیکھیے، اور اس کی بنیاد پر ترجیح دیجیے۔ دوسرے یہ کہ جو رسمیں ہیں، یہ ہلدی کی رسم ہے، اور یہ فلاں کی رسم ہے، اور یہ فلاں کی رسم ہے، ان کو ختم کیجیے، اور نکاح کو بہت آسان اور بہت سستا بنائیے، بہت آسان اور بہت سستا بنائیے، تاکہ جلد سے جلد امیر ہو یا غریب ہر لڑکی کی شادی ہو جائے۔ تیسری یہ کہ لمبی عمر تک لڑکیوں کو اپنے گھر میں نہ رکھیے۔ اسلام اجازت جتنے دنوں میں شادی کا دے دیتا ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے، ان سے پوچھ کر سادہ طریقے پر نکاح کر دیں۔ 2-4 آدمی آئے، پیغام میں نکاح ہوا، رشتہ پسند ہے، ہاں صاحب پسند ہے، تاریخ طے ہو گئی، اس میں کوئی خرچ نہ کیا جائے، یا چائے وغیرہ پلا دی اور تاریخ طے ہو گئی، اس تاریخ پر 2-4 آدمی آئے، نکاح ہو گیا، رخصت کرا کر لے کر چلے گئے، نہ کوئی لمبی بارات ہو، نہ کوئی لمبا ولیمہ ہو، نہ ہی کوئی لمبا خرچ ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑی برائی سے، فساد سے آپ کی قوم، ہماری قوم محفوظ ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں دوسروں کے یہاں جا رہی ہیں، دوسروں کے یہاں رہ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کے 2 اسباب ہیں۔ کچھ تو جاہل گھرانوں کی ہیں، تو ان کو صرف، انہیں کچھ نہیں چاہیے، ان کو صرف اپنی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اب وہ مسلمانوں میں شادی ہونی ہے تو صاحب ہم کو یہ چاہیے اور وہ چاہیے، اور یہ خرچ وہ خرچ نہیں ہو پاتا ہے، اور جوانی دیوانی مشہور ہے، اور کہیں سے کوئی آفر آ جاتا ہے پھر وہ چلی جاتی ہیں، اور آپ کافی افسوس مرتے رہتے ہیں۔ ایک لڑکی بھی گئی تو آپ کا بھی سر جھکا، ہمارا بھی سر جھکا۔ اگر ہمارے اندر غیرت ہے تو ہمارا سر شرم سے اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ ایک لڑکی بھی گئی تو کیوں گئی؟ ہم نے معاشرہ ایسا بنایا، سماج ایسا بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے خاندانوں میں تعلیم صرف
आला दे दी जाती है असरी, जिसमें हर तरह की छूट और आज़ादी होती है। न घर में दीनी माहौल, दीनी तरबियत, और न स्कूल में दीनी माहौल, दीनी तरबियत। वो समझती ही नहीं है कि हमारा निकाह किसी के साथ होना चाहिए, हमें किसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। उन्हें बस ये है कि कहीं भी जिंदगी गुजारना। तो इस जमीन पर कुछ जानदार ऐसे हैं, वो जानदार भी कहीं किसी भी तौर पर अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, उस तौर पर वो भी अपनी जिंदगी गुजार लेती हैं। तो उस घर की रस्म और रीत को बदलना पड़ेगा कि दीनी माहौल, दीनी तालीम हो, और गरीबों का भी लिहाज करना पड़ेगा। आप लोग कमेटियां बनाएं हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, और लोगों को सख्ती के साथ नहीं, नरमी से समझाएं कि निकाह को आसान बना दिया जाए और इस तौर पे निकाह कर लिया जाए। बेहतर होगा कि इज्तिमाई निकाह हो, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का निकाह हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपने ये तरीका इख्तियार कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला जो रस्में बद निकली हुई है और आपका सर शर्म से झुक जाता है, खत्म हो जाएगा। ये फसाद अपनी जगह पर ही दफन हो जाएगा, आपका सर शर्म फख्र से बुलंद होगा इंशाअल्लाह। शादियों को सस्ती बनाइए, आसान बनाइए। सर दो सवाल और हैं। एक सवाल यह है, क्या मुख्तलिफ बरादरियों में आपस में शादी की जा सकती है? मुख्तलिफ बरादरियों में, अलग अलग बरादरियों में, अलग अलग बरादरी के लोग हैं, क्या वो एक दूसरे में शादी कर सकते हैं या नहीं? ये सबको इजाजत है कि जो लोग भी आपस में रिश्ता करना चाहते हैं तो वो रिश्ता कर सकते हैं। और हमारी एक बिरादरी इस्लाम, हम हैं मुसलमान, ये बिरादरी हमारे लिए काफी है। हजरत आज जैसे भीड़ बहुत है, मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है, क्या एक जमात के बाद उसी मस्जिद में दूसरी जमात हो सकती है? उसका तरीका क्या हुआ दूसरी जमात? अगर मस्जिद के पास जमीन अपनी है, रोड अपना है, तो कोई बात नहीं है, लोग रोड पे, जमीन पे आकर नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर आम गुजरगाह है कि कोई मुझसे गुजरता है, आता जाता है, तो अब अवामी जगहों पर नमाज पढ़ने से ममानत भी कर दी गई है, तो उससे बचा जाए। और लोग ज्यादा हों तो 2 जमातें कर सकते हैं, 2 से काम ना चले 3 जमातें कर सकते हैं। इमाम मुंतखब कर लिया जाए, अच्छे इमाम। अस्सलाम वालेकुम सर। हज़रत आजकल बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं और अमूमन इंसान 10,000 20,000 तनख्वाह कमाता है और जैसे ही मेडिकल पहुंचता है तो किसी का 40,000 बिल बन जाता है, किसी का 1 लाख 2 लाख, मेडिकल वाले छोड़ते नहीं हैं। तो इंसान के पास इतना इंतजाम होता नहीं है। तो अगर इस नियत से अगर इंसान हेल्थ इंश्योरेंस लेता है अपनी फैमिली के लिए कि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ साल बाद जैसे उसे वो मिले, तो क्या ऐसा कर सकता है या नहीं? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने गौर किया, तहकीकात की, मुताला किया, लेकिन जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं उसके जो शराइत हैं, उन शराइत के दायरे में रहकर उसके जवाज की शरअन कोई नजीर हमको नहीं मिली और किसी भी मजहब में नहीं। तो जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है उसके जो शराइत वगैरह हैं वो तो नाजायज है। अलबत्ता मैं एक मसले पर गौर करता हूँ, हमारे उलमाए किराम भी हमारी पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं, ये हज़रात भी गौर कर लें। अगर इसका इम्कान है शरई तौर पर तो उस बारे में कुछ कहा जा सकता है। वो ये है कि अभी कुछ हम हालात ही बतला दें कि अभी जब ये लॉकडाउन में कोरोना केस हुआ तो अभी मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वहां से चेकअप करा आया, तो कुछ मालूमात भी हमने की तो मालूम हुआ कि यहाँ पर गरीब लोग भी आते थे और जिंदा आते थे, लाश जाती थी और 26 लाख का 28 लाख का बिल उनको देना पड़ता था। वो कहां से दें? वोकार्ड हॉस्पिटल है बॉम्बे सेंट्रल, वहां
تو اتنا لمبا علاج کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے ہم کو بھی، علماء کو بھی کچھ سوچنا پڑے گا، آپ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے یہاں ایک انجمن بنا لیں، انجمن امداد باہمی، مثلا کوئی بھی نام ہو، ایک مفہوم نے بتا دیا، اور اس انجمن کا کام یہ ہو کہ وہ اس طرح کے موقع پر لوگوں کا تعاون کرے، تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر اچھا طریقہ۔ آخر دوسرے مکتب فکر کے لوگ اس طرح کے بھی کچھ کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ صرف سو رہے ہیں۔ ہمیں دو کام آتا ہے، سونا اور وقت ضائع کرنا، برباد کرنا، سوچنا نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے سوچنے کے لیے۔ ہم نے کبھی اپنے قوم کے درد کو محسوس کیا اور اس کے حل کے بارے میں سوچا؟ کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ تو انجمن امداد باہمی ہر شہر میں ایک مرکزی انجمن قائم کر لی جائے اور اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلا دی جائے، اور جہاں اس طرح کی کوئی مجبوری کی بات پیش آئے وہاں وہ انجمن آگے بڑھے، تعاون کر دے۔ یہ اس مسئلے کا شرعی ہے، بہتر ہے۔ لیکن جب تک آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور لوگ کچھ سنتے نہیں، بس حضرت ہیلتھ انشورنس کے بارے میں بتائیے، تو تھوڑا سن لیجیے۔ اس کے بارے میں جو غور کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ایک انجمن امداد باہمی ہے جس میں ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ایک سال کے لیے ان کے درمیان باہمی معاہدہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس نیت کے ساتھ دیں رقم کہ اگر ہمارے ساتھ، ہمارے بال بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تو اس رقم سے، اس روپے سے ہم مستفید ہوں گے، یا ہماری قوم یا کسی بھی قوم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انجمن امداد باہمی کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے اگر ہم دیں تو اس کی گنجائش ہے، یعنی اس نیت کی وہاں پہ گنجائش ہے، وہ لوگ اس نیت سے منع نہیں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس نیت کے ساتھ یہ کام کریں تو گنجائش ہونی چاہیے۔ ہم اسے کنفرم نہیں کرتے، کنفرم کریں گے اور علماء کرام سے مذاکرہ کریں گے، لیکن ایک ہم نے غور و فکر کے لیے ایک نقطہ نظر پیش کر دیا، ایک نظریہ ہے، ایک رائے ہے، کوئی فیصلہ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں۔ اصل رائے، اصل فتویٰ، اصل فیصلہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ ایک مرکزی انجمن بنا لی جائے، اور اس مرکزی انجمن کے تحت ہر صوبے اور ہر ضلع میں شاخیں ہوں، وہاں پہ فنڈ جمع ہو اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کریں۔ اور اس امداد میں صرف قوم کی نہیں کہ کوئی مسلم ہو تو انہیں کی، جو بھی لوگ ہوں سب کی امداد کیجیے۔ اسلام مدد کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، مدد کیجیے، مدد کر سکتے ہیں۔ اصل حل وہی ہے۔ اور ایک دوسرا حل یہ بھی ہے جو میرے ذہن میں آیا، اور اس پہ علماء کرام کو غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب سے سوال پوچھا گیا مختلف برادریوں کی شادی کے بارے میں، ممبر نور سے سوال پوچھا گیا، برکاتی مفتی نے جواب دے دیا اب برادریاں مت ٹٹولا کرو، بیٹیاں بڈھی ہو رہی ہیں۔ کچھ تو بولو، برادریاں مت ٹوٹا کرو، بیٹیاں بڈھی ہو رہی ہیں۔ سنی صحیح العقیدہ ہو تو آپس میں شادی کرنا، یہ سوال ختم ہو گیا، آپس میں شادیاں کرنا شروع کر دو، سمجھے آپ؟ ہم مسلمان ہیں، آپس میں شادیاں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ شروعات برکاتی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ برکاتی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ اسی طرح یہ آتے رہیں اور آپ لوگوں کے سوال کے جواب دیتے رہیں۔ علم دانش یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا أنس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله دعا ہوگی، دعا کے بعد مسجد برکاتی ہے، چھوٹی سرکاری مسجد میں گلشن برکات میں نماز ہوتی ہے، نماز ادا کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعد نماز مغرب درگاہ بڑے پیر سے جاگر و چادر کا جلوس نکلے گا جو اپنے نردھارت مارگوں سے ہوتا ہوا خانقاہ برکاتی آئے گا۔ اس کے بعد خطا پوجی کی رسم ہوگی، اس کے بعد گلشن برکات میں پروگرام ہوگا، جلوس پر شریک رہیے گا، بڑی آرام سے جلوس جائیے گا۔ جو امن و امان کا قاعدہ ہے اس حساب سے ہم جلوس لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جلوس میں جانے کے بعد خانقاہ میں آنے کے بعد خانقاہ پوجی کی رسم ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس مبارک مقبول محفل کو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت کا فرما، مشرق اہل سنت میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بھائیوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ آمین اللہ محمد اللہ دعا بھی چھوڑ ہے۔ پہلے نماز پڑھیے، کھانا کھائیے، چلیے وضو کے لیے چلیے، بتاوا انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز کو دعا